بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعائے شافی کی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں۔ یہ ویڈیو سعودی عرب کے شہر بدر کے بارے میں ہے۔ ہم آپ کو بدر کی تاریخ کے بارے میں بھی بتائیں گے اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو مقام بدر بھی لے کر چلیں گے۔ تو چلیے چلتے ہیں بدر۔ بدر سعودی عرب کے صوبہ المدینہ میں مدینہ منورہ سے 153 کلومیٹر کے فاصلے پر پہاڑوں میں گھرا ایک بیضوی شکل کا تقریباً 9 کلومیٹر لمبا اور 7.25 کلومیٹر چوڑا میدان ہے۔ مدینہ منورہ سے بدر جانے والا راستہ نہایت خوبصورت اور دلکش قدرتی مناظر سے بھرپور ہے۔ پہاڑوں کے درمیان سے گزرتی ہوئی دو طرفہ شفاف سڑکوں پر برق رفتاری سے دوڑتی ہوئی رنگ برنگی گاڑیاں، جگہ جگہ کھجور کے باغات اور نخلستان اور خیالوں میں بسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے واقعات سفر کو بہت خوبصورت اور یادگار بنا دیتے ہیں۔ یہ نہایت سرسبز و شاداب اور زرخیز علاقہ ہے۔ جا بجا کھجوروں کے درخت اور جگہ جگہ ہریالی نظر آتی ہے۔ مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ شہر کے اطراف میں جو پہاڑ ہیں ان پر روغن بلساں کے درخت بھی پائے جاتے ہیں۔ مکہ اور مدینہ جانے والے راستے بھی بدر ہی پر ملتے ہیں۔ بحر احمر کا ساحل یہاں سے تقریباً 16 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ میدان بدر کے شمال اور جنوب میں ریت سے ڈھکی ہوئی پہاڑیاں نظر آتی ہیں۔ بدر کا نام بدر پڑنے کی وجہ بھی بڑی دلچسپ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک شخص بدر بن یخلد نے یہاں ایک کنواں کھدوایا تھا جس کا پانی اس قدر شفاف تھا کہ پورے چاند کا عکس اس کنویں میں نظر آتا تھا۔ بس تبھی سے یہ جگہ بدر کہلائی جانے لگی۔ یہیں پر اسلام کی پہلی جنگ لڑی گئی۔ ہجرت کے بعد ہی سے قریش اور مسلمان حالت جنگ کی کیفیت میں تھے۔ اسلام مدینہ منورہ میں تیزی سے پھیل رہا تھا۔ اہل حق کی خاطر بڑی بڑی قربانیاں پیش کرنے کے لیے تیار تھے، جبکہ قریش مسلسل مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرنے میں مصروف تھے اور مکہ سے مستقل بنیادوں پر دھمکیاں مل رہی تھیں۔ انہی حالات میں رجب سن 2 ہجری میں مسلمانوں کے ہاتھوں عمرو بن حضر نامی ایک شخص کا اتفاقیہ قتل ہو گیا اور یہی واقعہ غزوہ بدر کا سبب بنا۔ ابو جہل نے اس موقع پر کہا کہ اگر مسلمان ہمارے مقابلے میں آئے تو ہم انہیں پیس کر رکھ دیں گے۔ کفار سے مقابلے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور خاص انصار کی رائے معلوم کی تو سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ حکم دیں تو ہم سمندر میں کود پڑیں۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس جواب سے بے حد خوش ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف 313 جانثار صحابہ کو لے کر مدینہ سے روانہ ہوئے۔ روحا کے مقام پر پہلا پڑاؤ ڈالا۔ روحا مدینہ منورہ سے 80 کلومیٹر دور ایک وادی کا نام ہے جس کا کل رقبہ تقریباً 25 مربع کلومیٹر پر محیط ہے۔
یہ مقام بھی سیرت طیبہ کے مشہور مقامات میں سے ایک مقام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج اور عمرے سے آتے جاتے وقت اور غزوات سے واپسی پر اسی مقام پر ٹھہرا کرتے تھے۔ یہاں ایک کنواں ہے جو بیر روحا کے نام سے جانا اور پہچانا جاتا ہے۔ یہ وہ مبارک کنواں ہے جس سے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی پیا۔ اگر کبھی آپ کو مکہ سے مدینہ یا مدینہ سے مکہ کے سفر کا اتفاق ہو تو آپ بآسانی اس جگہ کی زیارت کر سکتے ہیں۔ سفر جاری رہا اور مقام بدر پہنچنے کے بعد جنگ کے موقع پر میدان جنگ کا جائزہ لینے کے لیے ایک اونچے مقام کا انتخاب کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ نصب کیا گیا۔ عربی میں خیمہ یا سائبان کو عریش کہا جاتا ہے۔ چنانچہ اسی مناسبت سے اس مقام پر اب ایک شاندار مسجد عریش کے نام سے تعمیر کی گئی ہے۔ غزوہ بدر میں مسلمان قریش کے مقابلے میں 1/3 سے بھی کم تھے، جبکہ جنگی ساز و سامان اور اسلحہ بھی قریش کے مقابلے میں کوئی قابل ذکر نہ تھا۔ اس موقع پر اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے اللہ، یہ قریش ہیں جو اپنے سامان غرور کے ساتھ آ کر صرف یہ چاہتے ہیں کہ تیرے رسول کو جھوٹا ثابت کر سکیں۔ اے اللہ، اپنی مدد بھیج جس کا تو نے وعدہ فرمایا ہے۔ اے اللہ، آج اگر یہ مٹھی بھر جماعت ہلاک ہو گئی تو روئے زمین پر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہ ہوگا۔ دعا قبول ہوئی، اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ پورا کیا، جسے قرآن حکیم کی سورۃ الانفال میں اس طرح بیان کیا گیا ہے۔ اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین۔ جب تم فریاد کر رہے تھے اپنے رب سے تو اس نے قبول کر لی تمہاری فریاد کہ بے شک میں مدد کروں گا تمہاری ایک دوسرے کے پیچھے آنے والے 1000 فرشتوں کے ساتھ۔ یاد رہے کہ قرآن حکیم کی دوسری صورتوں میں فرشتوں کی یہ تعداد 3000 اور 5000 بھی آئی ہے۔ اور یہ جو آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ وہ ریت کے پہاڑ ہیں جن پر جبرائیل امین فرشتوں کو لے کر مسلمانوں کی مدد کے لیے نازل ہوئے۔ سبحان اللہ، یہ پہاڑیاں آج بھی جبل ملائکہ کے نام سے جانی جاتی ہیں۔ مسلمانوں نے اپنے اس عقیدے کی بنیاد پر کہ شہادت کی موت دراصل ابدی زندگی کی ابتدا ہے، کافروں کا بے جگری سے اور ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ قریش کے بڑے بڑے سردار جہنم واصل ہوئے، جن میں ابو جہل بھی شامل تھا۔ کل 14 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے جام شہادت نوش کیا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے امر ہو گئے۔ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ اور اللہ کے شہیدوں کو مردہ مت کہو، وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں انہیں مردہ نہ سمجھو، حقیقت میں وہ زندہ ہیں
اپنے رب کے ہاں وہ رزق دیے جاتے ہیں۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں شہدائے بدر میٹھی اور آرام دہ نیند سو رہے ہیں۔ اللہ کی راہ کے یہ شہید روئے زمین پر اپنا نام رہتی دنیا تک کے لیے اس طرح چھوڑ گئے کہ آج بھی لوگ اس جگہ آنکھوں میں نمی لیے نظروں کو جھکا لیتے ہیں۔ انہی کی بدولت آج ہم اسلام جیسی نعمت سے سرفراز ہوئے۔ اے شہدائے بدر، سلامتی ہی سلامتی ہو آپ پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ بے شک شہدائے بدر کو صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین میں ایک خاص مقام اور فضیلت حاصل ہے۔ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ اللہ نے ان کے تمام اگلے اور پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا ہے اور جنت ان پر واجب ہو گئی ہے۔ شہدائے بدر کے مقبروں کے بالکل سامنے ایک تختی نصب ہے جس پر غزوہ بدر کے خوش نصیب شہداء کے نام درج ہیں۔ اسی سڑک پر تھوڑا سا آگے جائیں تو مسجد عریش آ جاتی ہے۔ یہ وہی مسجد ہے جس کا ذکر ہم کر چکے ہیں۔ اس سڑک کو شہدائے بدر کے نام سے منسوب کرتے ہوئے شارع شہداء کا نام دیا گیا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، آپ اہل بدر کو کیسا سمجھتے ہیں؟ فرمایا، سب مسلمانوں میں افضل۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، میدان بدر میں حاضر ہونے والے فرشتوں کا ملائکہ میں وہی درجہ ہے۔ سبحان اللہ۔ مسلمانوں کا یہ پہلا غزوہ تھا جس میں قتال ہوا۔ نتائج کے اعتبار سے بہت اہم معرکہ تھا۔ یہ کہنا بیجا نہ ہوگا کہ اس کا شمار دنیا کی چند فیصلہ کن جنگوں میں ہوتا ہے۔ اس کے بعد مسلمان ایک قوت بن کر ابھرے اور مدینہ کی مملکت مستحکم ہوئی۔ اسی بات پہ آج کی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔ ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔